اسلامک گائیڈنس چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھتے ہیں کہ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ غسل کرنے سے پہلے ہمیں نیت کرنی ہے کہ میں غسل کی پاک ہونے کی نیت کرتا ہوں، تو اس میں بھی آپ کو اجر اور ثواب ملے گا۔ تو اب جب آپ غسل خانے میں داخل ہوں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ غسل خانے میں داخل ہونے کے بعد وہاں پہ بولو براز نہ کریں۔ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ واش رومز، غسل خانے جو شرعی طور پر وہ الگ ہونے چاہیے کہ وہاں پہ استنجا کیا جائے اور وہاں غسل کیا جائے، لیکن آج کل عمومی طور پر گٹھے ہی بنے ہوتے ہیں واش رومز بھی اور غسل خانے بھی۔ تو پہلے استنجا کر لے، اچھی طرح سے استنجا کرنے کے بعد اب وہ نماز کی طرح کا وضو کرے، جس طرح نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں اسی طرح سے بالکل بے عین ہی پورا وضو کر لے۔ اور اگر تو پانی کھڑا ہوتا ہے نیچے، ایسی جگہ پہ غسل کر رہے ہیں کہ نیچے پانی کھڑا ہوتا ہے، تو اب آپ پاؤں نہ دھوئیں بلکہ ان کو مؤخر کر لیں۔ جب غسل مکمل ہو جائے آخر میں پاؤں دھوئیں اور چپل پہن کے نکل جائیں۔ لیکن اگر پانی خارج ہو جاتا ہے وہاں ٹھہرتا نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ کو پاؤں دھونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایک تو مکمل وضو کر لیں، اور وضو کرنے کے بعد آپ اپنے بدن کے اوپر دیکھ لیں کہ آپ کے بدن پہ کوئی نجاست تو نہیں لگی ہوئی، کوئی ناپاکی اس طرح کی تو نہیں، اس کو بھی آپ دور کر لیں۔ اور اسی طرح آپ نے دور کر لیا اور اس کے بعد مکمل وضو کر لیا، تو اب اس کے بعد آپ یہ کریں کہ اپنے سر کے اوپر سے پانی ڈالنا شروع کریں۔ اور اچھا، ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس سے پہلے ایک سنت عمل بھی ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ آپ پانی کو اپنے ہاتھوں پہ لیں اور ان کو ہاتھوں کو تر کر کے اپنے سینے پہ لگائیں اور اس طرح اپنے سر کے اوپر اسے ملیں، تاکہ آپ کے سینے میں تھوڑی سی ٹھنڈک محسوس ہونے لگے اور آپ کے سر میں بھی ٹھنڈک محسوس ہونے لگے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اگر گرم جسم کے اوپر ایک دم پانی ڈالیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بہت ساری بیماریاں لاحق ہونے کا خطرہ ہوگا۔ تو اس لیے کہا گیا کہ پہلے ہاتھ گیلے کر کے پانی کو اپنے جسم پر مل لیں اور اپنے سر پہ مل لیں، تاکہ پہلے تھوڑا جسم ٹھنڈا ہو جائے، نارمل ہو جائے، پھر آپ اس کے اوپر پانی بہائیں۔ تو پانی سب سے پہلے سر سے بہائیں، پھر آپ دائیں کندھے پہ پانی بہائیں گے اور پھر اس طرح بائیں کندھے پہ، 3 دفعہ دائیں کندھے پہ پانی بہائیں، پھر 3 دفعہ بائیں کندھے پہ پانی بہائیں گے۔ اور سر کے بالوں سے لے کر ناخن تک ایک ایک بال کا دھونا فرض ہوگا۔ اگر ایک بال بھی خشک رہ گیا تو آپ کا غسل جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں مختلف جوڑ ہیں، تو ان جوڑوں میں پانی نہیں پہنچ پاتا، ایسی صورت میں غسل نہیں ہوگا۔ آپ کے بازو کے نیچے اور آپ کے جسم کے ایون کے جتنے بھی جوڑ ہیں وہاں تک اگر پانی نہیں پہنچا اور پانی بہا نہیں ہے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ آپ ساری زندگی پھر ناپاک رہیں گے، نہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں ایسی صورت میں۔ اس لیے ہمیں اس میں خاص طور پر دھیان کرنا ہوگا کہ ایک بال بھی ہمارا اس سے خشک نہ رہ جائے۔ اور بعض اوقات یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر آپ نے وضو کر لیا یا غسل کے جو فرائض ہیں تو وہ ادا کر دیے، تو کیا اس کے بعد دوبارہ سے ہمیں وضو کی ضرورت پڑے گی؟ تو یاد رکھیے کہ اگر آپ نے غسل کے فرائض ادا کر لیے ہیں، اور غسل کے 3 فرض ہیں: نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، اور نمبر 3 پورے بدن پر ایک دفعہ پانی بہانا۔ اگر یہ 3 فرائض آپ نے ادا کر دیے تو آپ کو دوبارہ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ تو ایک ایک چیز کو ہم نے دھیان کے ساتھ دھونا ہے اور ایک بدن کے ایک ایک عضو تک پانی پہنچانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جوڑ خشک رہیں اور اس کی وجہ سے ہمارا غسل نہ ہو۔ اور جو ہماری خواتین اسلام ہیں ان کے لیے بھی یہ بات ہے کہ اگر وہ اپنے ناخنوں کے اوپر ناخن پالش کا استعمال کرتی ہیں، تو جب تک وہ ناخن پالش آپ کی اترے گی نہیں تب تک آپ کا غسل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی ایک پوری تہہ بنی ہوتی ہے اور اندر تک ناخن تک پانی نہیں پہنچتا، اس لیے آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ تو یہ تمام احتیاطیں ہیں جو اس میں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہم سب کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔